دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب مرفقاتم العالیہ. ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. زینت محفل استاد العلماء محسن آل سنت محب مشفق حضرت علامہ الحاج مولانا غلام محمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، شیخ طریقت عاشق رسول استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب زیدہ اقبال ہو، میزبان مکرم فخر القراء محسن آل سنت حضرت مولانا قاری غلام سرور صاحب زیدہ شرف ہو، اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات نے گناہگار تو پہلے اپنی جماعت دے عظیم بزرگاں دے عظیم خطابات سماعت فرمائے، اگرچہ مختصر سر مگر انتہائی جامع. اللہ انہاں بزرگاں دا سایہ تا دیر اہل سنت دے سرہ کے قائم رکھے اور گلشن سنیت میں خدا صدا بار. میں اپنے بھائی حضرت مولانا قاری غلام سرور صاحب نوں اور آپ نے جملہ رفقا معاونین وابستگان نوں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا ہے کہ جنہاں نے اس علاقے دے مسلمانوں تے عظیم احسان کر دیا، علم دا ایسا چشمہ جاری کیتا کہ جس تو سرکار دے غلام سیراب ہو رہے ہیں. بہت کم علماء ایسے نے کہ جنہاں دی تعریف میں نے عوام کو سنی. الحمدللہ قاری صاحب صفحے اول اتنے انہاں دوستاں کہ جنہاں دی عوام تعریف کر رہی ہے، انہاں دا کم بول رہے ہیں. جس حسین انداز میں آپ قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے سن، لطف آ گیا. ایک ایک حرف ایک ایک شد اور مد دل و دماغ تے اتر رہی سی. پھر اللہ نے آپ کو بیٹا بھی ایسا عطا کیتا جو بہترین قاری بھی، اور جنہوں نے سرکار دی نعت اس انداز پڑھی کہ دل دیاں تاراں نعت والے آقا نال ملا دے. وقت دا دامن بہت تنگ ہے. آپ حضرات نے سحری کا اہتمام کرنا ہے. میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں طوفانوں کو، تو میرے دل کے دھڑکنے کا گلہ کرتا ہے. میں بڑے اختصار دے نال چند گزارشات پیش کراں گا. ماہ رمضان جدوں بھی آوندا ہے اپنے دامن دے اندر بے شمار رحمتاں برکتاں لے کے بھی آوندا ہے اور بہت ساریاں یاداں لے کے بھی آوندا ہے. اسی ماہ مقدس دے اندر رسول اللہ دی پیاری صاحبزادی جنت دی ملکہ ام السادات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دا وصال ہویا. اسی ماہ مقدس میں اعزاز بھی حاصل ہے کہ صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی صدیقہ کائنات نبی کریم سرور عالم دے ویڑے کی بہار عظیم دے دل دا قرار وہ عظیم خاتون کہ کملی والے واسطے جنہوں رب نے پسند کیتا. حضرت
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال بھی اسی مہینے دے اندر، اور نبی کریم دے بستر دی پہلی زینت عظیم محسنہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، او عظیم خاتون کہ جو مکے دے سب تو امیر طبقے جس دا نام سی، اور شادی دی پہلی رات اس نے اپنی ساری دولت محمد عربی دیاں قدماں نظر کر دیتی، خزانیاں دیاں چابیاں رسول اللہ نے دے کے آکھیا مت کوئی مکے دا یہ بندہ آکھے کہ خدیجہ نے ایک کنگلے بندے نال تے ایک غریب تے یتیم بندے نال شادی کر لی ہے جدا والی وارث کوئی نہیں، میرے خزانیاں دی میں مالک نہیں تسی مالک ہو، کوئی کنگلا آکھے تے مینوں آکھے میرے سرتاج نو کوئی کنگلا نہ آکھے۔ سبحان اللہ۔ وہ عظیم خاتون جو فرمانیاں نے میں جدوں نکاح چ آئی ساں تے محمد رسول اللہ سن، پھر چند سال گزرے تے میرا محمد بن عبداللہ دے نکاح چ آئی ساں، چند سال گزرے تو پھر میرا محمد رسول اللہ بن کے چمکیا۔ آپ دا وصال بھی اسی مقدس مہینے دے اندر ہویا۔ بدر دی وادی چ اسلام تے کفر دی پہلی ٹکر، نیکی تے بدی دا پہلا تصادم، یہ وہ جنگ ہے کہ جدے وچ نبی کریم اپنے 313 غلاماں نو لے کے بدر دی وادی چ اترے۔ حضرات علماء جلوہ فرما نے حضور دی 63 سالہ زندگی دے اندر ایسی دعا نہیں ملتی جڑی حضور نے بدر وچ منگی۔ وہ دعا کی سی کہ یا اللہ میں اپنی ساری پونجی لے کے آ گیا، یا اللہ میرے تسبیح دے جتنے موتی سن میں لے آئے، یا اللہ اگر میرے 313 مارے گئے نا بدر وچ، قیامت تک زمین تے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ روٹیاں اکھاں نال جدوں کملی والے یہ آکھیا کہ اللہ نے فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم، سجنا تو تے میرا محبوب ہے، تو منگے تے پھر میں نہ سنا، تو سوال کرے تے میں نہ دیا، تو فریاد کیتی میں سن لئی، انی ممدکم، سونیا میں آپ تیری مدد کراں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، میں مدد کروں گا 1000 فرشتے بھیجاں گا جڑے قطار اندر قطار اترن گے، لینا بن کے آن گے، قطارہ بن کے آن گے۔ حضرات علماء جلوہ فرما رہے قرآن اللہ نے کی وعدہ کیتا میں کی کراں گا 1000 فرشتے بھیجاں گا، سارے بولو کتنے؟ 1000۔ میں قرآن پہ پڑھنا، صحابہ کرام نبی پاک دے خیمے تو باہر ہاتھ بن کے کھلوتے نے، کملی والے روندے روندے اندر گئے سن، ہن باہر نکلن تے پتہ لگے کال ملی ہے کہ نہیں ملی، کوئی بات بنی ہے کہ نہیں بنی۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو خیمے دا پردہ چکیا تے رون والا نبی مسکراتا باہر نکلیا، سبحان اللہ، صحابہ دے چہرے گلاب دے پھل وانگو کھل اٹھے۔ یا رسول اللہ کال ملی؟ فرمایا ہاں بڑی گل ہو گئی، ہویا کی؟ بزرگ جلوہ فرما نے میں اور پھر قرآن دی آیت پڑھنے لگا، بڑی توجہ۔ نبی پاک نے باہر آ کے غلاماں نو کی آکھیا، اندر رب نے کی آکھیا سی میں مدد کراں گا، کی کراں گا 1000 فرشتے بھیجاں گا، قطار بن کے آؤں گے۔ تے نبی پاک غلاماں نو آ کے جڑی خوشخبری سنائی وہ کی سی؟ اللہ فرماندا ہے استقول للمؤمنین لن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ سبحان اللہ، پیار نال کہہ دو سبحان اللہ۔ علامہ سیالوی صاحب نے تانوں اگے حدیث سنائی ہے بھئی وہ مہینہ جتھے نفل پڑھیے تے فرض دا ثواب، تے فرض پڑھیے تے 70 فرضاں دا ثواب۔ یہ سبحان اللہ تسبیح اگر میں یہ بات کہہ دیاں تو میں حق بجانا بابا رمضان دے مہینے اللہ سیل لا دیندا ہے، لوٹ سے لٹو، ایک طرف تے 10 نیکیاں ملدیاں، تسی حدیث سن چکے ہو، ایک 11 مہینیاں دا ریٹ جی، تے رمضان وچ اللہ لوٹ سی کی لاندا، اللہ فرماندا ہے 11 مہینے تو سبحان اللہ آکھنا تے تینوں 90 نیکیاں دیاں گا، تے رمضان ایک باری آکھ تے 630 نیکیاں دیاں گا۔
مانا دسو لوٹ سے لے کے نہیں. اللہ فرماتا ہے لوٹو. میں تو تقریر کرنی ہے, پسینہ میرا نکلے گا, دور میرا نکلنے لگے گا. میں چاہنے کہ گھر جاؤ خالی نہ جاؤ. بڈھی یہ نہ آکے بیٹھا خالی ہاتھ واپس آیا کہ میں ڈگی بھر کے آتی ہے. میں تو بوریاں بھر کے لے آئے 630 چند دن باقی دے پھر پرانا ریٹ 90 تے پہنچ جائے. اس وقت کچھ کما نہیں تو تسی یوکے آئے ہو تو کیوں نہ کما دے, کما لو. زبان تو سبحان اللہ کہنے نا, زبان بوجھ محسوس ہوتا ہے نہ, کوئی زبان تے کوئی وزن پہنتا ہے. بس سبحان اللہ کہی جاؤ تو 630 نیکیاں لے جاؤ تو 630 گناہ معاف کرا جاؤ تو 630 درجے بلند کرا دے. اچھا میری بات سمجھ آئی. اللہ نے یار کی کیا سی, میں مدد کراں گا 1000 فرشتے. نبی پاک نے غلاماں نو آ کے کیا استقول للمؤمنین علی یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا وہ میرے غلاموں کیا تواڈے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تواڈی مدد کرے 3000 فرشتے بھیج. سبحان اللہ. میں دعوت فکر دینا ہے پر رب نے کیا 80,000. تے کملی والا باہر نکل کے غلاماں نو کہندا ہے کافی نہیں کہ اللہ تہاڈی مدد کرے 3000 فرشتے بھیج کے. میں روایت نہیں آیت پہ پڑھنا ہے, چاہیے سی نا رب ناراض ہوتا. محبوب تینوں میری گل سمجھ نہیں آئی. میں 1000 آکھیا تے تو 2000 اپنے کولوں ودائی چلی ہے. قدرت دی آواز آئی تو میرا حبیب ہے, مالک و مختار ہے, تیری گل تے میری گل ہے, ودا پاویں کٹا. سبحان اللہ. شان ہے جناب محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا تواڈے واسطے کافی نہیں اللہ تہاڈی مدد کرے 3000 فرشتے بھیج. صحابہ تے نعرے مارے جی 3000 فرشتے بھی آن گے. حضور نے ویکھیا نا میرے غلام 3000 فرشتیاں دا سن کے بڑا ہی خوش ہوئے. حضور نے خوشی اتے اور خوشی بکھیری. سبحان اللہ. فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہاں ہاں یہ کو 3000 کی قید نہیں جی. صبر کیتا تے ڈٹے رہے, اپنے پیراں تے کھلوتے رہے تے پھر اللہ 3000 کی, پھر اللہ تہاڈی 5000 فرشتیاں نال مدد کرے. سبحان اللہ. تیرے منہوں گل جڑی نکلے او تیرے, تو جو اشارہ کرے وہی تقدیر. سبحان اللہ. حضور نے کیا 5000 فرشتے. اللہ خوش, محبوب مالک جی تو حبیب جی ہو, جو مرضی فیصلہ کر, تیرا فیصلہ میرا فیصلہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرشتیاں نو کیا. قرآن کہندا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ. اللہ نے فرشتیاں نو وحی کیتی, فرشتو انی معکم, چلو میں بھی تواڈے نال ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ سیالوی صاحب صاحبزادہ افتخار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زہدی بڑا عظیم خطیب سی. صاحب صاحب فرماتے سن جس وقت رب نے فرشتیاں نو آکھیا نا تو میں بھی تواڈے نال ہاں, تے فرشتیاں بڑے ادب نال آکھیا بھئی یا اللہ انہاں کافراں واسطے کلا عزرائیل ہی کافی ہے. تے اسی جے 5000 چلے ہونے کھیڈ مکا کے آنے ہاں, تو کی کرنا ہے؟ تے رب نے فرمایا ہوئے گا فرشتیوں گل تے تواڈی ٹھیک ہے پر سجدے پہ کہ یار نے مینوں آواز ماری ہے, تانوں آواز نہیں ماری. سبحان اللہ. انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا تسی جا کے نا مسلماناں دے حوصلے وداؤ تے کافراں دے دلاں وچ میں تہاڈا روح پیدا کر دیاں تے کافراں دے گوڈے گٹے سیک دیو, گردناں تے مارو, گٹیاں تے مارو, جوڑ جوڑ تے مارو, اس واسطے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ دے رسول نو ناراض کیا. حضرات محترم یہ مقدس جنگ بھی اسے مہینے ہوئی. حضرات علماء جلوہ فرمانی تاریخ حیران کر دیندی ہے رسول اللہ دے غلاماں دے جذبے. رسول اللہ بدر واسطے اعلان کیتا پہلی جنگ رمضان دا مہینہ ہے تے روزے رکھ کے جانا ہے.
کہ جنگ کے بڑے اخراجات ہوندے نے کہ تسی میرے نال کی تعاون کرو گے. لوگ آ کے نام لکھا رہے ہیں، میرا نام لکھو، میرا لکھو، میرے بیٹے دا لکھو، میرے بھائی دا لکھو، اے میرا باپ بھی جائے گا، میں بھی جاواں گا. نام لکھائے جا رہے ہیں، فوج دے سپاہی بھرتی ہو رہے ہیں. کوئی کچھ نہیں آ رہا ہے. غریب لوگ سن، اپنی ہمت تو بد کے رسول اللہ نے چندہ پیش کر دیا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خاتون مسجد نبی دی دیوار نال چادر دی بکل مار کے کھلوتی ہے. رحمت عالم نے فرمایا بی بی تو کی کہنا چاہنی ہے؟ رو کے کہنے لگی پہلی باری تساں ساڈے کولوں کچھ منگیا ہے. رب دی حبیبہ کہتے میرا خامد زندہ ہوندا نا تے میں او پیش کر دی، نہ لکھا دیندا. میرا باپ زندہ ہوندا تے میں لے کے آوندی. میرا بھائی بھی کوئی نہیں تے جوان بیٹا بھی کوئی نہیں تے ہاں بھی بڑی غریب، میں کچھ پیش بھی نہیں کر سکتی. حضور نے فرمایا کہ پھر تو کی کہنا کی چاہنی ہے؟ کہ چادر اتار کے کہ دودھ پینے والا بچہ چک کے رسول اللہ دیا قدموں سے رکھ دیتا. سبحان اللہ. کہ رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میری زندگی دی یہی پونجی ہے، ایک کو دودھ پینے والا بچہ ہے، یا رسول اللہ میرا بچہ قبول کر لو، میرا بچہ لے جاؤ. رحمت عالم نے بچے نو اٹھایا، متھا چومیا، فرمایا بی بی تیرا جذبہ قبول ہے، پر ویکھ لے دودھ پینے والا بچہ نہ بول سکدا ہے، نہ چل سکدا ہے، نہ تلوار پکڑ سکدا ہے، نہ نیزہ پکڑ سکدا ہے. اے تے جنگ دے مفہوم تو بھی واقف نہیں. تیرا بچہ میں کی کراں گا؟ رو کے عرض کیتی آقا قبول کر لو، میں دسنیاں کی کرو گے؟ میرے بچے نو نال لے جانا. اگر جنگ وچ کسے دشمن نے تھوڑے ول تیر ماریا میرے بچے نو ڈھال بنا دینا، میں کہاں گی میرا بچہ مصطفیٰ تو قربان ہو گیا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائیں یا رہ جائیں کچھ پرواہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. ایک جذبہ سے دور دیا غلامات. تاریخ حیران کر دی، ایک عورت اپنے سر دے وال کٹ کے نا پلیٹ میں چڑھ کے چادر اتنے پا کے حضور دی بارگاہ لے آئی. یا رسول اللہ میں بڑی نظر ماری ہے، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں سی کہ میں بھی جنگ میں حصہ پاواں. مجبور ہو کے اپنے سر دے وال کٹ کے لے آئی ہیں، قبول کرو. حضور نے فرمایا تیرے والا نو میں کی کراں گا؟ یا رسول اللہ تسی قبول تے کر لو، میں حصہ پانا نا، میرے والا دی رسی بنا کے نا کسے اونٹ دی نکیل بڑھا دینا. یا رسول اللہ کسے گھوڑے دی واگ بڑھ جائے گی، اس طرح میرا حصہ بھی پہ جائے گا. نیک کام وچ حصہ پانا کوئی معمولی بات نہیں حضرات. میں بس آخری بات تو کہ وقت دا دامن تنگ اور تسی تھکے ماندے ہو، میں ایک سینہ طوفان میں اور تسی ہمیشہ میں سن دے رہندے، اللہ برکت دے. میں فیصلہ آباد دے علاقے اڈا پنواں خطاب واسطے گیا. حضرت بڑی حسین بات ہے. اور عصر کی نماز تے میں واک کرنے واسطے باہر نکلیا تو جی ٹی روڈ تے ایک بہت عالی شان مسجد سی. میں اتنے جا کے مسجد کی زیارت کی. بڑا خوش ہوا. مولوی صاحب مینوں جانتے سن، کہنے لگے بیٹھو چاہ پی کے جانا. بیٹھ کے میں انہوں نے کہا تساں بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے. کہنے لگے ہاں اچھی ہے، میں تمہیں ایک اور مسجد کی داستان سنانا ہے. بڑی توجہ نال میں کہ سناؤ. کہنے لگے ساڑھے علاقے ایک مسجد بن رہی سی. ایک آدمی اللہ اس نے توفیق دیتی، اس نے اعلان کیتا کہ میں اپنے خرچے تے مسجد بناواں گا، اگر کسی نے حصہ پانا کسی اور مسجد میں دے دے. یہ شروع تو لے کے آخر تک میں اللہ نے مال دیتا ہے، میں مسجد بناؤں. بڑی خوبصورت مسجد بنا رہی ہے. ایک دن ایسا ہویا کہ ایک غریب جی عورت پھٹے پرانے کپڑے تے آ کے مستریاں نو کہنے لگی کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے اور مینوں بھی مزدوراں وچ رکھ لو. وہ مستری مزدور کہنے لگے کہ ایک بات ہے کہ تو عورت ہے، اسی مرد ہاں، اسی تینوں نال رکھ سکتے، دوسرا سانوں ضرورت نہیں، ساڈے مزدور برابر نے پورے نہیں. وہ عورت رو کے کہنے لگی میں تواڈے کولوں مزدوری نہیں سی لینی، صرف اللہ دی گھر دی خدمت کرنا چاہتی سا. وہ اتنے بیٹھ گئی. قاری صاحب کو جھاڑو لے کے نا
مزدور جڑی ریت اور بجری بکھیرن نا وہ پھر جھاڑو نال کٹھیاں کر دے صبح تو لے کے شام تک وہ بی وہ ریت بکھرے بجری بکھرے وہ پھر کٹھی کر دے شام پہ چلی جڑا مسجد بنا رہے اسی وہ صبح صبح آیا اور مزدوراں کو پوچھدا ہے کل کوئی عورت اتنے آئی سی کام واسطے؟ انہاں آخیا ہاں ایک عورت آئی سی، اساں کیا کہ سانو ضرورت نہیں، مگر پھر بھی ریت بجری کٹھی کر دی بیٹھے ہی ثواب واسطے چلی گئی۔ وہ کہنے لگا میں ہر صورت اس عورت کو ملنا چاہنا، پتہ ہے کتوں دی؟ ایک مزدور کہنے لگا ہاں میں پوچھیا سی کہ خالہ تو کتنے رہنی ہے؟ تو انہیں فلانے چک کا دسیا۔ وہ کہنے لگا میرے نال کار وچ بیٹھ تو میں اس عورت کو ضرور ملنا۔ کار تے بیٹھ کے چلے گئے، چک سی کچے کچے مکان سن، وہ ایک دروازے تے نہ وہ مالک دستک پیا دے کہ شاید کوئی عورت باہر نکلے، ایک دروازے تے دستک دیتی تے وہ عورت باہر نکلی، تے جو ہی عورت باہر نکلی وہ مسجد بنوان والا جڑا سی نا اس عورت دیاں قدماں تے ڈگ پیا، سبحان اللہ، تے او دے جوڑے پیا چومے۔ مزدور مستری کہنے لگے صاحب تسی کی کر رہے ہو؟ انہیں آخیا ہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہویا کی؟ بس اے میری بات سنو پھر دعا کرنے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں راتی سو گیا، میری قسمت جاگ، مینوں مدینے والے آقا دی زیارت نصیب، میں حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں مسجد بنوا رہے ہیں، کیا آپ نے قبول فرمائی؟ میری محنت قبول ہے؟ نبی کریم نے فرمایا قبول نہ ہوتی تو میں ہمیں زیارت کراؤں گا، سبحان اللہ، تیری محنت قبول ہوگی۔ حضور نے فرمایا تو اللہ دی مسجد شروع کی تھی نا، کہ جس دن تو مسجد دی پہلی اینٹ لگائی اللہ نے جنت بھی تیرے محل دی آخری اینٹ لگا دی، سبحان اللہ، آ میں تینوں تیرا محل دکھاؤں، سبحان اللہ۔ وہ کہندے نبی پاک نے میرا ہاتھ پکڑیا، حضور میں نے خواب دی جنت لے گئے، سبحان اللہ۔ میں دیکھیا بڑے بڑے عالی شان محلات نے، چشمے نے، آبشارہ نے، طرح طرح دے باغات نے، کسے مال تے لکھیا بیعت ابو بکر، کسے تے بیعت عمر، کسے تے بیعت طلحہ، کسے تے بیعت بلال، کسے تے بیعت عثمان، کسے تے بیعت علی، بیعت حسن، بیعت حسین، دنتیاں دے نام لکھے نے۔ ایک بڑا خوبصورت محل سی، نبی پاک نے فرمایا ویکھ، میں ویکھیا تے میرا نام لکھیا ہوا، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں اندروں پھر کے ویکھ سکنا؟ فرمایا ہے ہی تیرا پھر کے ویکھ، سبحان اللہ۔ میں اندر گیا، میں وہ ویکھیا بڑا عالی شان محل سی، بڑا خوش ہویا۔ جدوں میں محل چوں باہر نکلیا تے میرے محل دے نال ایک محل میرے محل نالوں خوبصورت سی، سبحان اللہ، تے اس تے کسی عورت دا نام لکھیا سی۔ میں کہ یا رسول اللہ اے محل کس دا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا اس دا ہے جنہیں چند گھنٹے تیری مسجد کی مزدوری کی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صرف چند گھنٹے، میں کروڑا روپے لا کے دیتے نے، تو نے چند گھنٹے خالی مزدوری کی تھی؟ فرمایا ہاں اے مالک دی مرضی ہے نا، انہوں نے دل ویکھیا، خلوص ویکھیا، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا تینوں میں وہ عورت ملاواں؟ یا رسول اللہ ملاؤ۔ کہ نبی کریم نے خواب وچ اس عورت کو بلایا، سبحان اللہ۔ تے نبی کریم نے فرمایا اے عورت جنے چند گھنٹے تیری ریت بجری اکٹھی کی تھی، جدوں میری اکھ کھلی تے میرے ذہن وچ اس عورت دا نقشہ سی، میں اسے واسطے پوچھیا خدا دی قسم ہے جدوں عورت دروازے چوں باہر نکلی ہے وہی عورت ہے جنوں راتی کملی والے نے دکھایا سی، سبحان اللہ۔ وہ جتنی بھی ہونے کی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان، سبحان اللہ، جتنی بھی ہونے کی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، سبحان اللہ۔ اللہ کے اس انتظار چ میرا بندہ کوئی ایسی نیکی کرے وہ نیکی دا بہانہ بنا کے میں اس کو بخش دیا، سبحان اللہ۔ اسی کنے خوش نصیب ہاں، رب نے ساری بخشش دا سامان کیتا ہے کہ سانو رمضان ملے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حیدر اقرار فرماندے نے میں علی باب مدینہ العلم اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ اگر اللہ نے نبی دی امت نو بخشنا نہ ہوندا تے رمضان دا مہینہ عطا نہ کردا، سبحان اللہ۔ یہ رب نے رمضان دیتا ہے نا، اس دا مطلب ہے اللہ محبوب دی امت نو بخشنا چاہتے ہیں۔ ایسا حضرت فرما رہے ہیں کتنے ثواب بڑھ جاندے ہیں، کتنے اجر بڑھ جاندے ہیں۔ یہ اللہ رحمان الرحیم ہے، او خیر من الف شہر، 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ یہ اللہ نہیں آکھیا بھائی قدر والی رات 1000 مہینے دے برابر ہے، بہتر ہے۔
یہ وہ بہتر پھر وہی جانتا با کتنی بہتر. کل متاع دنیا قلیل. اللہ فرماندا ہے جو دنیا میں جائے تھوڑا ہے. اسی تے پون پیچھے مرنے ہیں. اللہ فرماندا ہے ساری دنیا جو جائے تھوڑا ہے قلیل ہے. ہن ایمان دسو جس اللہ کا قلیل ایڈا بڑا ہے وہ بہتر کتنا بڑا ہوگا, وہ عظیم کتنا بڑا ہوگا. لہذا اس اللہ کے دربار چکو. چند دنوں کا مہمان رمضان عشرۂ مغفرت جا رہے ہیں اور پھر جہنم تو نجات والا عشرہ آ رہے ہیں. رمضان پھر بھی آئے گا, قرآن پڑھے جائے گا, یہ مسجد آباد ہوں گی, لیکن پتہ نہیں میں ہوں گا کہ نہیں, تسی ہو گے کہ نہیں, قاری صاحب ہوں گے کہ نہیں. قرآن کی تلاوت ہوگا کہ مسجد آباد ہوں گی. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. میں حضرت علامہ قاری غلام سرور صاحب دا ممنون ہاں. ہر سال بڑی محبت پیار کردے ہاں. میرے عزیز حاجی محمد نعیم صاحب نے کہتے ہیں کہ وہ آوے, یہ اپنا سنٹر ہے اور میں اپنا سمجھ کے آؤں. مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ برکتاں عطا فرمائے. اس تو بڑی کوئی دعا نہیں. اج جدوں تسی جاؤ تے تہاڈی اکھ لگے تے فاطمہ دے بابے نال لگے, حسنین دے نانے نال لگے. اللہ دی تہاڈی حاضری قبول کرے. اللہ نے بزرگاں دا سایہ دیر تک اہل سنت دے سروں تے قائم رکھی. ایک شعر سلام دا پڑھو, حضرت دعا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بھیڑ میں چوملی شاہ کی جالیاں, اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لا الہ الا اللہ پیش کے رسول سلام میں آئزانہ ان قبول. سبحان سبحان. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرس وقنا عذاب القرد وقنا عذاب السقر. یا عالمین اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ ذریعے سے جتنے روزے رکھے جا چکے ہیں, نماز تراویح ادا کی جا چکی ہے, قرآن پاک سنا اور سنایا گیا ہے, دیگر فرائض و واجبات ادا کیے گئے ہیں, صدقہ و خیرات کیا گیا ہے, اس سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. مقبول و منظور فرما کر ہم سب کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بنا. جو باقی ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. بالخصوص مولا کریم اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وجہ سے ہمارے محترم بزرگ عالم دین حضرت علامہ ظاہر شاہ صاحب کو مولا کریم مکمل سے عطا فرما. تمام صلاحیتیں توانائیاں مولا کریم بحال فرما. جو مسلمان مولا کریم کی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا. کوئی سمیت حاضرین کے جتنے اعزاء اقربا ساتھ فرما چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں مقام فرما. مولا کریم اہل سنت و جماعت کے جتنے علمی دینی روحانی مراکز ہیں انہیں علمی تعلیمی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے, تعمیر کے لحاظ سے, مولا کریم توفیق کے لحاظ سے مولا کریم اسے دن دنیا رات چگونی ترقی عطا فرما. خصوص ہمارے اس جامعہ کو مولا کریم اس کی جتنے بھی یعنی توسیع کے مراحل ہیں مولا کریم انہیں پائے دل تک پہنچا. اور جتنی مشکلات اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما. غیب سے اسباب مہیا فرما. ہمارے سنت و جماعت کے جتنے علماء مشائخ مولا کریم کے دین مدین مشکور اور مصروف ہیں ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. دوسری کے ساتھ ہدایت فرما. ہمارے خطیب اہل سنت ہمارے پیر طریقت ابو بکر صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو, حضرت مزار شاہ صاحب کو, بلاکاری سرور صاحب کو, سب کو مولا کریم صحت و تندرستی کے ساتھ
ہم سب پر اپنا خصوصی فضل کرم کرنا، اس دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو والدین بچوں اور بچیوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت بارک اللہ، میں نے تو پہلی بار خطاب سنا۔ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہو؟ خدا عزت دے دے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہو؟ اللہ برکت دے دے، خدا دونوں جہاں میں خیرات عطا کرے۔ ماشاء اللہ میرے بیٹا بہت اچھی ناز